الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 130، 31، 32، 33 اور 34 یہ 5 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ گزشتہ آیات کریمہ میں تھا احد میں، غزوہ احد میں مسلمانوں پر بڑی آزمائش آئی، مسلمانوں نے بڑی تکلیف کے ساتھ وہ وقت گزارا، کئی شہادتیں ہو گئیں، کفار اتنے وحشی ہو چکے تھے، مسلمانوں کو مارا تو جو مارا، میتوں کا مسلح کیا۔ مسلح کرنا کا معنی ہے ان کے اعضاء کاٹے، خاص طور پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی، ان کی میت مبارک کے ساتھ بہت توہین کی۔ خیر وقت گزر گیا، مسلمانوں میں بھی اس کا غصہ تھا۔ بعض نوجوان مسلمانوں میں یہ تھا کہ کبھی ہمارا بھی داؤ چلے گا، ہم بھی اب کی بار ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سلوک کریں گے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے ہم انتقام میں اس سے بھی آگے بڑھیں گے، ہم بھی ان کی لاشوں کے یوں ہی ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ہم بھی یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ نیچرل طبعی غصہ تھا جو ری ایکشن کے طور پر سامنے آیا۔ اللہ رب العزت نے دگنا در دگنا انتقام لینے سے منع فرما دیا کہ ایسا مت سوچو۔ اس سے پیچھے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والے بالخصوص 3 وہ آدمی جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، سہیل بن عمر، حارث اور ایک اور تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دھکے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنا چاہی یا بد دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ایسا نہ کریں، اور وہ سارے کے سارے فتح مکہ پر مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ تو جب اللہ کے نبی کو ایسا کرنے سے روکا گیا تو پھر ان نوجوان صحابہ کرام کو بھی منع کیا گیا۔ دگنا در دگنا انتقام، بدلہ، سزا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا انہوں نے کیا اول تو معاف کر دیں، اور اگر اتنا غصہ ہے معافی نہیں دی جا سکتی، ممکن نہیں رہا، تو اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ اس سے زیادہ تجاوز کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔
شان نزول اور اس کے بعد آیت جو نازل ہوئی اس میں ہے کہ سود نہ کھاؤ۔ بھی جنگ احد، شہادتیں، زخم، پریشانیاں، پھر درمیان میں یہ سود کا مسئلہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تفسیروں میں ملا ہے کہ ان آیتوں میں تطبیق کیا ہے، یعنی یہ عنوان ٹوٹ نہیں رہا، عبارت بے ربط نہیں ہو رہی کہ پیچھے تو تذکرہ آ رہا ہے جنگ کا، جہاد کا، لڑائی کا، احد، بدر، احد، اور پھر یہاں درمیان میں سود کی بات آ گئی۔ سود کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ تدبر، غور و فکر چاہیے۔ دگنا در دگنا جب سود نہیں لے سکتے جس سے صرف مالی طور پر کسی کا خسارہ ہوتا ہے تو بدنی طور پر کیسے لے سکتے ہو انتقام؟ نہ بدنی طور پر تمہیں اس انتقام کی اجازت ہے، نہ مالی طور پر غریب کے مال کو ایسے بٹورنے کی تمہیں اجازت ہے۔ ذرائع آمدنی میں عرب میں ایک ذریعہ آمدنی جسے وہ بڑا معقول ذریعہ سمجھتے تھے وہ سود تھا۔ وہ اسے نہ تو ظلم شمار کرتے تھے نہ اسے زیادتی شمار کرتے تھے، وہ ان کے ہاں ایک بزنس تھا کہ بھی میں جو اپنے لاکھوں روپے اس میں کسی کو دے دوں تو مجھے کیا ملے گا بھائی؟ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں بھائی میں جو یہ تمہیں دے دوں تو مجھے کون سا اس میں فائدہ ہے؟ وہ دنیاوی فائدہ جو ہے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایثار نہیں کرتے، ایثار، قربانی۔ ورنہ سود منع ہے۔ سود کی جامع تعریف یہ ہے کہ ہم کسی کو نقد 100 روپیہ دیں اور کچھ عرصے بعد واپس 101 روپیہ لیں۔ کسی کو ہم 1,00,000 روپیہ دیں اور کہیں کہ آپ ہمیں 20 دنوں بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد 1,00,000، 2,000 دو گے، 3,000 دو گے۔ یا کوئی جنس ہم دیں اور اس جنس کو پھر بعد میں بڑھا کر لیں یا گھٹا کر لیں۔ مجھ سے اب آپ 1 من گندم لے لو، جب فصل آئے گا تو میں 1.5 من لوں گا واپس۔ مجھ سے اب کھجوریں لے لو 10 کلو اور میں بعد میں آپ سے 12 کلو لوں گا۔ تو یہ سود ہے۔ اور پھر اس کی کئی اور صورتیں جو ہیلہ کاری سے ہوتی ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں جو فارمولہ دیا روزی روٹی کے لیے وہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ سود کی حرمت اور شراب کی حرمت اس معاشرے میں سننا بڑا عجیب تھا۔ شراب بھی یوں تھی کہ جیسے ہم نے اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے مشروبات کا انتظام کیا ہوتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی اسے سمجھتے تھے، اور سود بھی ایسا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا۔ یہاں ایک بات، سود کی ضمن میں 10 آدمی ایسے ہیں جو اس کھاتے میں اس وجہ سے اللہ کے ہاں غیر پسندیدہ ہیں اور ان پر اللہ کا غصہ ہے اور وہ قابل نفرت ہیں، گناہ گار ہیں۔ سود کی رقم دینے والا اور سود کی رقم لینے والا۔ اب ان دونوں میں کوئی اگر ضامن بنتا ہے وہ تیسرا۔ اگر ان میں کوئی آدمی دلالت کرتا ہے، ایک آدمی کو سود پہ پیسے ضرورت تھے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون دیتا ہے اور کسی نے اسے بتا دیا کہ فلاں دیا کرتا ہے بس، اور بڑا صاف بن گیا بابا میں تو اس میں دخل نہیں دیتا، تو جان وہ جان، لیکن سنا ہے وہ دیتا ہے۔ رہنمائی بھی کر دی اور بری ہونے کے لیے بھی بڑا دعویٰ کرنے لگا جی بری ہو گیا۔ منشی بٹھایا ہوا ہے، وہ سود کی رقم لکھتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، لیتا وہ صرف تنخواہ ہے۔
بھی میرا کوئی تعلق نہیں نفع سے نہ نقصان سے، میں تو 10,000 روپے کا منشی ہوں اور منشی ہونے کی بنیاد پر میں لکھتا ہوں، نوکری ہے میری، باقی گودا جانے اور لوگ جانے۔ یہ آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے علماء کی طرف سے بینک کی نوکری پہ بڑے اعتراض آتے ہیں۔ وہ جو بینک ملازم ہوتے ہیں وہ بینک مالکوں کے لیے یہ جو لکھ پڑھ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب، اسی منشی ہونے کی بنا پر کہ یہ بھی اس سود میں حصہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گواہ بنتا ہے کہ بھئی کل کو کوئی تو مکر جائے نہ دے، اچھا جی یہ دے گا بابا، میں اس کا گواہ ہوں، اس پہ مشکل بنی پڑی ہے، اس کو دے دو، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کا چوکیدار کوئی کھڑا ہے سرمایے پہ، کوئی پہنچانے والا ہے رقم، کوئی وصول کر کے لانے والا ہے، تو 10 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو سود کی وجہ سے اللہ کے ہاں غیر پسندیدہ ہیں، جن کی آمدنی کو بھی حرام قرار دیا گیا اور جنہیں سودی معاملے میں برابر کا شریک قرار دیا گیا۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ لڑائی لڑنے میں یہ شریک ہیں، یہ بری نہیں سمجھے جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایسا کرنے سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا در دگنا۔ کچھ لوگ قرآن پاک کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے سود نہ کھاؤ، نہ لو یا نہ دو، اس کا تو ذکر نہیں ہے۔ سود نہ پہنو، اس کا ذکر بھی نہیں ہے، ہم کپڑا تو پہن سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، نہ کھاؤ کا ذکر ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ بات استعارہ کے طور پر ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب قریب جانے کا معنی یہ نہیں کہ تم دور سے کسی اور کے ذریعے کھا پی جاؤ، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جس طرح نماز کے متعلق آتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ حتی انتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو۔ اب قریب نہ جاؤ کا معنی اگلے جملے کو کوئی نہ پڑھے اور اسی پر کہہ دیں دیکھو جی نماز کے تو قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ سارے ہیلے بازیاں جو ہیں یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہے، اور جو اللہ کے کلام کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ یا مومنوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی پھر ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ اور دنیا والوں کا استہزاء تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ نے اگر ان کی گرفت کر لی تو کوئی ان کو چھڑا نہیں سکتا۔ سود سے منع فرمایا۔ اضعافا مضاعفا، عرب میں عجیب رواج تھا، یہاں بھی جتنے ہمارے انٹرنیشنل ادارے ہیں جن سے ہمارا ملک بھی جا کر قرضے لیتا ہے، وہ بھی یہی سود کرتے ہیں۔ اس کو سود مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ 2 ماہ کے لیے لیا اور طے ہوا کہ ہم اس پر 5,000 روپے تمہیں دیں گے سود۔ 2 ماہ میں اس کے پیسے ادا نہیں ہو سکے تو اس نے کہا اب 1,05,000 پہ سود لگے گا، 1,00,000 پہ نہیں لگے گا۔ کبھی کبھی یہ دگنا در دگنا سود مرکب بنتے بنتے یوں ہو جاتا ہے، اصل زر جو تھی وہ کم پڑ جاتی ہے، سود کی رقم زیادہ پڑ جاتی ہے۔ یہ دیوالیے جو نکل جاتے ہیں ملکوں کے، قوموں کے یا افراد کے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ یوں نہیں ہوگا کہ بھی 1,00,000 پر تو نے مجھے 5,000 روپے دینے تھے 6 ماہ بعد 2 ماہ بعد، اب وہ 1,00,000 پر اور تو مزید نہیں دے سکتا تو 5,000 اور دے دینا 2 ماہ بعد۔ نہیں، اب وہ کہے گا 1,05,000 پہ دینا، وہ پھر بن جائیں گے 1,10,12، پھر اب 1,10,000 پہ دینا، اور چند سالوں میں اتنا اس کی تباہی ہو جائے گی جس کی حد نہیں۔
ساہوکار بھی اور آج کل کے یہ بڑے ادارے مالیاتی جنہوں نے دنیا کی معیشت کو اپنے پنجوں میں لے رکھا ہے، یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک ہی نشست میں سود کی رقم ادا کی، پھر دوبارہ دے دی اور مرکب سود کے ساتھ ایسا کام کر دیا کہ ہم جکڑتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود سے منع بھی فرمایا اور سود لینے والوں سے تاکید فرمائی کہ وہ اپنی اصل رقم لیں، سود معاف کر دیں۔ اور اس ضمن میں آپ نے حجت کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جن لوگوں کو سود پہ رقم دی ہوئی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کا سود معاف ہے، بس وہ بہت جلد آسانی کے ساتھ اصل رقم واپس کر دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اشکبار ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، آپ میرے نبی ہیں، رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، سود اگر حرام ہے تو میری طرف سے یہ بھی اعلان فرما دیں، میں نے جس سے جو لینا ہے میں نے وہ بھی معاف کر دیا۔ سود اسلام نے معاف کر دیا، رقم میں بھی نہیں دیتا، بس اب غریبوں کو دے دی تو دے دی۔ تو غریب پروری کی وہ مثال قائم ہوئی، سبحان اللہ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کے بارے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات کو سن کر پیٹھ پیچھے پھینک دینا، یہ اللہ سے نہ ڈرنے والی بات ہے اور یہی ناکامی ہے۔ اللہ سے ڈرو یعنی بات سنو اور عمل کرو، پھر کامیابی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک پاکستان میں، یہاں کی 99% آبادی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اور سود پر ان کا اتفاق ہے، چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھے، جی سود نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ ہے، معیشت کی تباہی ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے۔ کہنے کو سب کہیں گے، استغفار کریں گے، توبہ توبہ کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم سارے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے حصے دار بنے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ سود سے واقعتاً بچنا چاہیں گے، لیکن سود کا دھواں انہیں داغدار کر دے گا۔ اب ہمارے اکاؤنٹ بینکوں میں، ملازم کی تنخواہ بینک میں آ رہی ہے، ہم اسے دے رہے ہیں، اور ہمارے بینک جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس پالیسیاں عالمی انٹرنیشنل اداروں کی ہیں، مالیاتی اداروں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی دیتے ہیں، اس پالیسی کو یہ فالو کرتے ہیں، اور وہ چلتے چلتے ایک ایک کھاتے دار پر آ پڑتی ہے، اور ہمیں یہ دھواں جو ہے داغدار کر رہا ہے۔ اور اگر گھر رکھتے ہیں تو بد امنی کی یہ پوزیشن ہے کہ راہ چلتے موٹر سائیکل کے لیے بندہ مار دیا جاتا ہے، موبائل اور گھڑی اور اس کے چھیننے کے لیے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہے غنڈوں نے، اور وہ مار دیتے ہیں، اور بے دردی سے مار دیتے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں جو مرے بیچارے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، بڑے سے بڑے ذمہ دار افسر جو صوبائی لیول کے افسر ہیں، انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر جو موٹر وے پر ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ ہم پکڑتے ہیں ڈھونڈتے ہیں، اگرچہ بعد میں پکڑا انہوں نے، لیکن ابتدائی بیان یہ تھا کہ یہ گئی کیوں تھی؟ بھئی یہ سڑک کس لیے ہے، یہ گاڑی کس لیے ہے، یہ نہ جائیں، پھر ملک میں قانون بنا دیں بھی سورج غروب ہوتے ہی باہر نہ نکلے۔ آپ یہاں چل جا کے دیکھ لو اپنے مقامی تھانے پہ، تو پہلا سوال ہے جی تُساں کیوں گیا ہے سویرے سویرے، تم رات کو کیوں گھر سے باہر آئے ہو؟ وہ یار اللہ کے بندو، یہ انسان ہے، 5 لاکھ آبادی کا شہر ہے، 2-4% تو ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو رات کو بھی کام ہوتا ہے، صبح بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے، کسی نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم کیوں صبح آئے اور کیوں رات کو گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو بات دور طرف جا رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم دیا۔ اور اگلی آیت کریمہ، میں چاہتا تو تھا یہ 5 آیتیں میں عرض کر دوں، لیکن 2 آیتوں پہ اکتفا کر رہا ہوں، 30 اور 31 پہ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ فرماتے ہیں آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ دیکھیں پیچھے سود سے بچنے کا فرما کے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مزاج قرآن کو دیکھیں، اللہ سے ڈرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، ڈرو اس آگ سے جو جہنم کافروں کے لیے بنی ہے، تمہارے لیے نہیں بنی۔ تم سود کے کام میں مبتلا ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو اور تمہیں پھر پتہ چلے کہ ہمارے کلمے نے ہمیں کیا فائدہ دیا، ہم تو اسی طرح جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو یہ سود جہنم میں لے جائے گا۔ غریب کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، امیر کی آخرت جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک، صاف، طیب، طاہر رزق نصیب فرمائے۔ گزارا کرنا سیکھ لے، سود سے بچ جائیں۔ غربت عیب نہیں ہے، سود عیب ہے، یقین جانیے۔ یہ جب ذہنوں پہ جنون طاری ہوتا ہے نا، دوڑنے کا، ایک سے آگے بڑھنا، دوسرے سے آگے بڑھنا، تیسرے سے آگے بڑھنا، پھر یہ ساہوکار ایسی جذباتی کیفیت پیدا کر کے ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی ہم معاشی دوڑ میں، کبھی معاشرتی دوڑ میں، کبھی رکھ رکھاؤ میں، کبھی شادی بیاہ کے موقعوں پر، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، آنے دے سود کی رقم کو، اور پھر جب دینے ہوتے ہیں تو سارا گھر دیوالیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑائے۔